میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، آقائے کل، ختم الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا کی ہیں، اور نہ یہ کہ صرف حضور کو یہ شانیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بہت بلند مراتب، بلندیاں عطا فرما دی۔ آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج، آپ کا خاندان، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ جب آپ تشریف لائے، مکہ صرف مکہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کے وہاں پیدا ہونے سے، وہاں وقت گزارنے سے مکہ مکرمہ بن گیا۔ اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، اس کا نام یثرب تھا، لیکن جو ہے اللہ کے نبی وہاں تشریف لائے تو وہ مدینۃ المنورہ بن گیا۔ اللہ کے نبی نے مسجد بنائی وہاں، اللہ نے اس مسجد میں کیا اعزاز فرمایا کہ جو شخص بھی یہاں ایک نماز پڑھے گا ہم اسے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور بھی جس چیز کے ساتھ حضور کی نسبت ہوتی چلی گئی اللہ نے اس کی بھی شان کو اللہ بلند کرتے رہے۔ جیسے صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابوبکر ایمان لائے تو صرف ابو بکر تھے، لیکن صدیق اکبر بن گئے اسلام لانے سے، اور جب حضور سے جڑے اپنا جان مال دین پر لگایا، کتنا بلند مرتبہ پا گئے کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کو سلام آ رہا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام دے دیجیے، اور اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھ مجھ سے وہ راضی بھی ہے کہ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ جبریل پوچھ کر آؤ ابو بکر سے کہ وہ مجھ سے راضی بھی ہیں کہ نہیں اس حال میں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رونے لگے، کہا میں اللہ سے بہت راضی ہوں کہ اللہ نے میرا نام لے کر پوچھا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر پوچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کہتے تھے کہ میرے گھر والے مجھ سے یہ کہتے تھے کہ تم اونٹ بھی صحیح نہیں چرا سکتے، تمہارا کیا بنے گا، تمہارا مستقبل کیسے ہوگا۔ جیسے گھر والے بچوں کو سمجھاتے ہیں، حضرت عمر خود فرماتے میرے گھر والے مجھے یہ طعنہ دیتے تھے کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا، کہ تم اونٹ بھی صحیح مجھے چرانا نہیں آتے تھے، یہ بھی ایک فن ہے۔ لیکن اللہ نے اسلام لے آئے، فاروق اعظم بن گئے۔ کیسا دبدبہ اللہ نے دے دیا، جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھی اس راستے سے نہیں گزرتا۔ حضرت عمر کے ایمان اتنا وہ کہ شیطان اس راستے کو بدل لیتا تھا، آپ نے فرمایا۔ اور ایک موقع پر ایک جنگ میں شریک تھے، سادہ لباس پہنا ہوا تھا، اپنی جوتیاں، پانی تھا کہیں، جوتیاں اٹھا لیں اور جو ہے ننگے پاؤں چلنے لگے۔ تو آگے سے حضرت جو لشکر کے امیر تھے عبیدہ بن جراح، انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، آگے کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ ان کے امیر کتنے سادہ ہیں، جوتیاں ہاتھ میں پکڑ کے چل رہے ہیں، لباس تبدیل کر لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھی جو ہے سواری پر سوار ہو جائیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے عجیب بات فرمائی، فرمایا اِنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے۔ اللہ اکبر، فَأَذَلَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے عزت کو اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کیا تو اللہ دوبارہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ کسی نے کہا کہ تمہاری وجہ سے اسلام کو عزت مل گئی، تو کہنے لگے نہیں، میں تو بہت کمزور تھا، میری کوئی عزت نہیں تھی، اسلام کی وجہ سے مجھے عزت مل گئی، کہ اللہ نے جو ہے مجھے اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرما دی۔ تو بہرحال عمر تھے لیکن ایمان لائے، فاروق اعظم بن گئے۔ حضرت عثمان
کیا مقام پا گئے اسلام لانے کی وجہ سے، حضور کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ حضرت علی المرتضیٰ کیا مقام پا گئے ایمان لانے کی وجہ سے۔ حضرت بلال جو غلام در غلام چلتے آئے، کوئی ان کا حسب نسب نہیں، شکل و صورت نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے جڑے ہیں، آپ کے غلام بنے ہیں، آپ سے محبت کی ہے، اسلام لے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر جو قریشی تھے اور سردار تھے، کیا کہتے تھے؟ جاء سیدنا بلال، کہ ہمارے سردار حضرت بلال تشریف لے آئے۔ صحابہ ان کو کہتے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ اللہ اکبر، کیا مقام پایا؟ چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کس وجہ سے یہ ملی عزت؟ کہ اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئے، اسلام کے ساتھ جڑ گئے۔ اور بھی کتنے صحابہ ہیں، زید بن حارثہ قرآن زمین پر پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا زید کیا تمہارا عمل ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھتے ہو ساری جنت میں سنائی دیتا ہے، سارے جنت والے تمہارا قرآن سنتے ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ ماں کا اتنا فرما بردار ہے کہ اللہ نے یہ اعزاز دے دیا، جب یہ نیچے قرآن پڑھے گا ساری جنت میں وہ قرآن سنائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا تھا بھائیو؟ اسلام حضور کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے ان کو یہ بلندیاں عظمتیں عطا فرما دی۔ اب ہمارے لیے بھی یہ کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت مل جائے، جو انسان کامیابی چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا غلام بن جائے، آپ کی سنتوں کو اپنا لے، دین اسلام کو اپنا لے۔ اس سے انسان کو عزت ملے گی، اس سے انسان کو کامیابی ملے گی۔ اب کامیابی پانے کا، عزت پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ انسان حضور کا غلام بن جائے، حضور سے سچی محبت کرنے والا بن جائے۔ آپ نے فرمایا تھا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا و بکرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ جو میرا غلام بنے گا اللہ دنیا میں بھی اسی عزتیں کامیابیاں دیں گے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی تھی اللہ انہیں بھی اس میں بھی اللہ اسے عزتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے بھائیو عزت پانے کا، کامیابی پانے کا ایک ہی راستہ اس میں آتا ہے، من اراد عزت دارین، جو شخص یہ چاہتا ہو جسے دنیا میں بھی عزت ملے اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی عزت ملے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُطِعِ الْعَزِيزِ، اسے چاہیے جس کا نام عزیز ہے، عزیز اللہ کا نام ہے، فرمایا اس کی وہ اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مان لے، تو اس انسان کو دنیا آخرت میں عزتیں مل جائیں گی۔ تو یہ ہے بھائیو عزت پانے کا راستہ، وہ دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے۔ صحابہ اکرام کو جو عزتیں ملیں کہ اللہ نے مقامات دے دیے کہ دنیا ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی۔ حضرت عمر ممبر پر بیٹھے ہیں، ہوا ان کی آواز کو پہنچا رہی، یا ساریت الجبل، ہزاروں میل اسلامی لشکر لڑائی کر رہا ہے، اور کفار نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونا تھا مسلمانوں پر، انہیں معلوم نہیں تھا، تو یہاں سے حضرت عمر کے سامنے وہ لشکر ہو گیا، نظر آیا انہوں نے جو لشکر کے امیر تھے انہیں آواز دی یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے متوجہ ہو جاؤ۔ آواز جو ہے دریائے نیل میں پانی خشک ہو گیا، اب وہ لوگ انہوں نے ایک رسم بنائی ہوئی تھی کہ ایک عورت کو جو ہے زیورات پہنا کر اس میں ڈالتے تھے پھر پانی آتا تھا۔ وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں یہ رسم ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا کیا تم نے مجھ سے رابطہ کر لیا، بالکل ایک جان اس میں نہیں ڈالنی۔ دو خط لکھے، ایک تو ان کو امیر کے نام لکھا اور ان سے کہا دوسرا میں خط لکھ رہا ہوں اس کو تم دریائے نیل میں ڈال دینا، اور اس میں کیا لکھا ان کنت تجری، اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو بالکل نہ چلو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو میں اللہ کا بندہ اس کا غلام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم چلو اور مسلمانوں کو نفع پہنچاؤ۔ اللہ، ابھی یہ خط ڈالا تھا کہ فوراً پورا پانی سے وہ بھر گیا، آج تک وہ خشک نہیں ہوا۔ کس وجہ سے یہ عزت ملی بھائیو؟ صرف دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ۔ زلزلہ آیا،
حضرت عمر نے زمین پر کوڑا مارا، کیا بات ہے کہ عمر کیوں ہلتی ہے، عمر کیا تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ اس کے بعد آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ تو کیا تھا بھائیوں، یہ صحابہ عزتیں، کامیابیاں، جی یہ دنیا کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا، یہ دین کی وجہ سے کیا کہ وہ دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اپنا مقصد انہوں نے دین بنایا، حضور کی اتباع کی، دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دی، جانور ان کے لیے مسخر ہو گئے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام سفر کر رہے تھے، راستے میں تھے، اب پڑاؤ ڈالنا تھا، سارا جنگل تھا، کہیں بھی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں ٹھہر جائیں۔ تو ایک انہوں نے دیکھا کہ وادی ہے، وہاں اب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا ایتھا الحیات والسبع، کہ اے جانوروں، موذی اور درندوں، انا اصحاب رسول اللہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے ساتھی ہیں، آج ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے، تم جانور یہاں سے چلے جاؤ، صاف کر دو ہمارے لیے، خود بخود تم چلے جاؤ۔ فمن وجدناہ بعد ذلک قتلنا، اس کے بعد اگر ہم نے کسی جانور کو پایا تو ہم قتل کرنے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ اعلان ایک صحابی نے بس کیا ہے، تو شیر بھی اس جنگل سے نکل کر دوسرے جنگل کی طرف جا رہا ہے، سارے سانپ بچھو وہاں سے نکل کر اس کو خالی کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کہ صحابہ آگے کیا اللہ نے دنیا کو مسخر کر دیا ان کے، کیوں کیا تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دی، اللہ کے صحیح دین کے وہ داعی بنے، حضور کی صحیح انہوں نے اتباع کی، تو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دی۔ اور سفر میں صحابہ اکرام جا رہے تھے، پانی آ گیا، اب امیر نے اپنے لشکر پر نظر دوڑائی تو اسے دیکھا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی حرام کام میں مبتلا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا نافرمان، سب فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ تو انہوں نے پھر فرمایا اپنے گھوڑے اس دریا میں ڈال دو۔ اللہ، جو اس وقت کے کفار تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، انہوں نے ساری کشتیاں اس کنارے سے اس کنارے پر لے گئے کہ تاکہ یہ اس طرف آ ہی نہ سکیں، ہم سے جنگ ہی نہ کریں، اور کشتیاں تھیں نہیں، وہ راستہ وہی تھا۔ تو انہوں نے کہا اپنے گھوڑے اس کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر، دریا کے اندر گھوڑے ڈالے انہوں نے، کسی ایک صحابی کے جو گھوڑوں کے جو کھر تھے وہ بھی گیلے نہیں ہوئے، اللہ نے دریا میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ تو یہ ہے میرے محترم عزیز دوستو، آج بھی ہم یہی عزتیں اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ، خود دین پر عمل کرو، اوروں کو دین پر لانے کی کوشش کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جسے صحابہ نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، کس وجہ سے فتح کیا تھا؟ اسباب میں، ہتھیاروں سے نہیں کیا تھا، بس یہ ان کے اندر تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے دین کے لیے نکلے، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی، فوراً فتوحات انہیں مل جاتی تھی، اللہ کی مدد۔ آج ہمیں بھی ایسی ہی کامیابیاں مل سکتی ہیں اگر جو ہے ہم اسی طرح دین کے داعی بن جائیں، اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں بھی ایسی ہی کامیابیاں ملیں۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو گئی اللہ نے اسے بھی بہت بلند شانیں عطا فرما دی۔ آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج، آپ کے جتنے بھی جو ہے اہل بیت، ان سب کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفات بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہاں مقبول ہیں، تم بھی ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ نے سارے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فرمایا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب سے بہترین جو دل تھا سارے دلوں میں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فرمایا فاصطفاہ لنفسی، اس دل کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا۔ اسی اللہ کے نبی فرماتے تھے لو اتخذنی، کہ میں نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، میرے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، اگر میرے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ تو اللہ نے
حضور کے دل کو اپنے لیے قبول کر لیا، اپنے لیے چن لیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، حضور کے دل کے بعد پھر سارے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے نظر ڈالی، تو آگے فرمایا فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر ان سب دلوں میں سب سے بہترین جو دل تھے ان دلوں کو حضور اللہ تعالیٰ نے حضور کا ساتھی بنا دیا، تو حضور کا صحابی بنا دیا۔ فجعلہم وزراء نبی، اللہ نے ان لوگوں کو چن کر حضور کا ساتھی بنایا، اس لیے آپ کے تمام صحابہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے مقابلے پر آتے رہے، لیکن اسلام جب لے کر آئے تو پھر اپنا سب کچھ قربان کر دی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور کے پاس تشریف لائے، عرض کیا یا نبی اللہ ثلاث اعطینہن، تین چیزیں آپ مجھے عطا کر دیں۔ ایک تو فرمایا کہ میری بیٹی ام حبیبہ سارے عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین ہے، میں وہ آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ نکاح حالانکہ اسلام لانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن جو ہے یہ بعد میں اسلام لے کر آئے۔ اب انہوں نے کہا اب میں خوشی سے ایمان لایا ہوں، خوشی سے اس بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ پھر فرمایا وہ معاویہ تھا کہ میرے بیٹے معاویہ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو آپ قرآن کے کاتب بنا لیجیے۔ تو صرف 17 لوگ تھے جنہیں لکھنا آتا تھا، جب قرآن کی آیت نازل ہوتی اللہ کے نبی حضرت معاویہ کو بلاتے کہ ان کو بلا کر لاؤ، اور وہ تشریف لاتے، پھر وہ قرآن لکھا کرتے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو دعا دی، اے اللہ انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں عذاب سے بچانا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ ان کو ہدایت والا بنا دے اور ان کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ہمارے جتنے صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، آپ کے جتنے بھی ازواج ہیں، وہ سب کے سب جنتی لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں تاریخ سے لے کر لوگ صرف ان باتوں کو کرتے ہیں جو کوئی آپس میں اختلاف ہوا، ان باتوں کو اچھالتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ تاریخ میں کے اوراق سے ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھنا، ہمیں نے تو قرآن کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کی جو ہے بس ہمیں حضور سے محبت ہے، یقین جانیے جسے حضور سے سچی محبت ہے اسے حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہوگی، آپ کے ازواج سے بھی، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے شہر سے، اسے ہر چیز سے محبت ہو جائے گی اگر اس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہوگی۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے صحابہ سے بھی محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کی اس نے میری وجہ سے ہی ان سے نفرت کی۔ اللہ کے نبی نے اللہ فی اصحابی، کہ اللہ کا میں واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمیشہ ان کا تذکرہ کرنا تو اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو کہ کوئی لوگ میرے صحابہ پہ لعن طعن کریں تو تم ان پر لعنت بھیجنا، کہ وہ دنیا کے لعنتی لوگ ہوں گے، آخرت میں بھی وہ جنت سے دور ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ تمام صحابہ، آپ کے اہل بیت، تمام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ قرآن جب ان کی تصدیق کر رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لی، آپ کے تمام صحابہ جنت میں جائیں گے، تو تمام صحابہ سے محبت کرنا، ان کی زندگی کو پڑھنا اور ان کی محبت کی نظر سے پڑھنا۔ آج کل لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں دوسری نظر سے، اپنے علم میں نہیں، اس نیت سے پڑھیں کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں،
یہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اس نظر سے پڑھیں، ہر واقعہ آپ کے دل میں صحابہ، اسلام، دین اور حضور کی محبت میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ غلط نظر سے پڑھیں گے کہ کیا معاملات تھے، ان کے کیا تھے، تاریخ کو اس نظر سے پڑھیں گے، ہر واقعہ آپ کو دین سے اور ان کی محبت سے دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے ہمیں محبت کرنے کی، ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔